بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جس قوم کی طرح بنے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، پھر وہ انہی میں اٹھایا جائے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستوں، ہمیں اس حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ڈرتے ہوئے بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں، دسمبر کا آخری ہے، ہمارے یہاں آج کل بڑا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا غیروں کے ساتھ تعلقات، محبت اور دوستی کی وجہ سے آج ہمارے اندر غیروں کا طریقہ رچ بس گیا ہے۔ غیروں والے عادتیں، غیروں والے لباس، غیروں والا زندگی کا لائف سٹائل، یعنی کہ سب کا سب ہم آج کیا پسند کرتے ہیں؟ غیروں کا پسند کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا اسلامی لباس، اسلامی طرز زندگی، چاہے کسی بھی ماحول میں، ہمارے پورے ماحول کے اندر اسلام کی جو سادگی تھی، جو ایک فطرت کا مذہب تھا، دین، فطرت کا دین، وہ ہماری زندگی سے نکل گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ارتداد نے بھی اپنے پیر جمانے شروع کر دیا۔ ہم سن رہے ہیں ہر طرف سے فلاں شخص مرتد ہو گیا، فلاں شخص اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نان بلیور ہوں، ناستک ہو گیا۔ عورتوں کے، لڑکیوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا اور غیروں کے گرے پڑے کلچر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت ساری باتیں، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگریزی جو نیا سال آتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، اور کتنی بے حیائی اور زنا عام ہو جاتا ہے، اور شرابیں پی جاتی ہیں، اور نیو ایئر نائٹ کے نام سے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں، ان کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، اور مطلب عجیب سا مسئلہ ہے، جان پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اتنا زیادہ مغربی کلچر ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی رات کو، نیو ایئر کی رات کو جو لڑکا لڑکی کبھی ملے بھی نہ ہوں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں، پہلی بار شاید ملے ہوں، وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے سے فری ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں کہ پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں گزارتے ہیں، اور صبح کہتے ہیں اچھا بہن پھر ملیں گے، اچھا بھائی پھر ملیں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ ان اعمال کی وجہ سے کسی دن پروردگار نے پکڑ کر لی تو میرے بھائی پھر سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ چاہیے ان باتوں سے بچیں اور ان باتوں سے پناہ مانگیں، اور اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو، دوستوں کو سمجھائیں، ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو دین اسلام پڑھائیں، تاکہ غیروں کے کلچر سے خود بخود ان کو ایک طریقے سے کیا بولتے ہیں وہ کراہیت آئے، ورنہ یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا آنے والے وقت میں۔ تو ہم دیکھتے تھے کسی زمانے میں یہ برتھ ڈے پارٹی وغیرہ جو ہوتی ہے، بچوں کا برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، اسلامی معاشرے کے اندر اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ آج لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، بناتے، بلکہ میرے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، اگر کوئی نہ منائے تو شرم آتی ہے کہ اگر میں نے نہ منایا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، یہ اتنا بالکل بچوں کا، اور بچوں کے نام پر، بچوں کا دل ہے، بچوں کی خواہش ہے، ہم نے تو یہ کر لیا۔ بلکہ اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوسری چال چل پڑے، یہاں اعتدال پر کوئی رہتا ہی نہیں، کوئی حد سے گزر جاتا ہے، کوئی حد سے اتر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے برتھ ڈے پارٹی منانا شروع کر دی مغرب کی تہذیب پر، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس مغربی تہذیب کی مخالفت میں حد سے زیادہ گزر گئے، انہوں نے قرآن خوانیاں شروع کر دی۔ لے بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی رسم ہے، جیسے 40واں منانا اس میں قرآن خوانیاں کرنا یہ رسم ہے، ویسے یہ بھی رسم ہے کہ خاص برتھ ڈے والے، یہ اعمال برتھ ڈے والے دن کیوں ہوتے ہیں خاص، چاہے کیک کا کٹنا ہو یا دیگوں کا بٹنا ہو، قرآن خوانی ہو یا پارٹی تحفے تحائف کا لین دین ہو، یہ برتھ ڈے والے دن ہی کیوں ہوتا ہے خاص؟ یہ بھی ختم ہونا چاہیے اور وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو قرآن خوانی کرنی ہے، اللہ کا نام لینا، پورا سال پڑا ہوا ہے، کبھی بھی کریں آپ، کیا ضرورت ہے آپ کو کسی ایک دن کو خاص کر کے مقرر کرنے کی؟ اس دن کیک کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس دن کو خاص کر کے قرآن خوانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بدعات سے، خرافات سے، اور مغربی کلچر سے اور ان کی پیروکاری کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔